سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے میں پروگرام میں ڈسکشن کرنا چاہتی تھی کیونکہ 3 سے 4 دن واقع کو، لیکن وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ذہن سے وہ باتیں نکل نہیں رہی۔ لغاری صاحب، جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ بڑی مشکل سے کوئی اس طرح کا واقعہ جب بھلایا جاتا ہے ذہن سے، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ سے کوئی نیا واقعہ آ جاتا ہے۔ اسی سیالکوٹ میں واقعہ سیالکوٹ میں پہلے بھی ہو چکا ہے، اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں۔ 2 بھائیوں کو پیٹتے پیٹتے مارتے مارتے مار دیا گیا تھا اسی سیالکوٹ، اور پورے ملک کے اندر اس طرح کے وحشیانہ بربریت پر یہ جو ابھی راستے لگ رہا ہے کہ جناب راستے کھولے جا رہے ہیں اس بندے کے لیے جس نے اس بچی کو 3 دن یرغمال رکھنے کے بعد قتل کیا بے دردی سے، اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا تھا، اور جس طرح سے ظاہر کے لیے اب نئی ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش، جی پاگل ہے، جی دماغ خراب ہے، جی اس طرح سے ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ صرف تنگ نظری کو سپورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کلچر کو سپورٹ کرنا ہے جو انسان کو انسان نہ سمجھے، انسان اس کے ساتھ اس کا طرز عمل وحشی جیسا ہو، درندے جیسا ہو۔ ابھی بھی دوست جو ہیں پوسٹس ڈال رہے ہیں کہ جی فلاں نظریہ فیل ہو چکا، فلاں نقطہ نظر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، فلاں چیزیں جو ہیں وہ فیل ہو گئیں۔ نہ علم فیل ہوتا ہے، نہ دانش فیل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مسلسل عمل کے ذریعے اشروں تک ایک تنگ نظری پھیلاتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن لغاری صاحب، صرف ایک الزام کی بیس پر جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، اتنے سارے لوگوں نے مل کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور صرف ایک مارنے پیٹنے تک کی بات نہیں رہی، گھسیٹ کر لاش کو باہر سڑک پر لے جایا گیا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تھا۔ ویڈیوز ایسی میں دیکھ رہی ہوں کہ دل دہل رہا ہے دیکھ کر۔ یہی تھا نا کہ امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے، یہی ہے نا، یعنی جو سید لولاک نے ایسا نہیں کیا تھا، ابو جہل کا بیٹا آیا اور حضور کے سامنے دروازہ کھول کر دیکھا کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے، سب نے اپنی تلواریں جو ہیں میان پر ہاتھ ڈال دیے۔ حضور نے کہا نہیں، پہلے اس سے پوچھے تو صحیح کیوں آیا ہے۔ جا کر پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کہا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ تو حضور نے اپنی چادر اٹھا کر جھاڑ کر اس یہ بچھائی کہ اس پر بیٹھو، اور پھر سب صحابہ سے کہا میری بات سنو، الگ لے گئے، وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھو اس کا باپ کا نام ابو جہل لے کر نہیں کہنا، وہ عمرو بن ہشام تھا، اسی طرح سے اس کا نام لینا، اس کی دل آزاری نہیں کرنا، اس کا باپ تھا نا، اس کا دل دکھے گا۔ حضور اس حد تک رواداری کر رہے ہیں، سید لولاک اس حد تک رواداری کر رہے ہیں، اور جو امت سید لولاک ہے وہ ایک انسان کو زندہ جلا دیتی ہے، اس لیے کہ ہم نے مکمل ایک عمل کے ذریعے ہم نے سوسائٹی کو اس حد تک پہنچایا ہے، اور اب بھی ہم اپنی اس بات سے نہیں کر رہے ہیں، اس رجوع نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو کچھ ہم نے 40-45 سال تک کیا ہے وہ برا تھا، بہت خراب تھا۔ ہم نے سوسائٹی کے اندر سے توازن نکال دیا، ہم نے سوسائٹی کے اندر سے اعتدال نکال دیا، ہم نے سوسائٹی کے اندر سے حسن نکال دیا، ہم نے سوسائٹی کے اندر سے خوبصورتی نکال دی۔ اب چند لوگ ہوتے ہیں اگر کسی کو کہیں پر اپنی تفریح کرنی ہو تو پرائیویٹ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا ایسی جگہوں پر جہاں عام آدمی نہیں جا سکتا ہے وہاں پر آپ نے کنسرٹ کر دیے، شو کر لیے، لیکن لوگوں کی ہنسی کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کے جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے کون سے مواقع دیے ہوئے ہیں؟ کراچی شہر میں جب اس کی آبادی صرف 51 لاکھ 50 لاکھ کے قریب تھی، اب کروڑوں میں ہے، تو 200 سینما ہوا کرتے تھے۔ اب کیا ہے؟ کوئی تفریحی مرکز نہیں ہے، صرف ایک آرٹس کونسل ہے جہاں پر کوئی تفریحی مرکز ابھی بھی ان کی ہونے والی ہے، گولڈن اپنا اس کی عالمی اردو کانفرنس ہونے والی ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر عام آدمی بیچارہ تفریح کے لیے، کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی تھیٹر نہیں ہو رہا ہے، کوئی اسٹریٹ تھیٹر نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا رام سوامی کے علاقے میں گلیوں میں مشاعرے ہو رہے ہوتے تھے، گلیوں میں ڈرامے ہو رہے ہوتے تھے، اور گلیوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنا ادبی محفلیں کر رہے ہوتے تھے، اور ایک نہیں ہر گلی کے اندر ایک محفل ہو رہی تھی۔ وہ زمانہ چلا گیا ہے، وہ نہیں رہا ہے۔ واک ان سینماز تو سٹارٹ ہو رہے ہیں نا کراچی میں، تو ایک آدھ سینما سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس کو بڑھانا ہے، آپ نے سوسائٹی کے اندر سے خوف نکالنا ہے، سوسائٹی کے اندر ایک
سوسائیڈل رویہ آ گیا. یہ سوسائیڈل رویہ تھا جب وہ ایک کو مار رہے تھے تو سارے لوگ جو مار رہے تھے وہ خودکشی کر رہے تھے. سارے کے سارے لوگ عملاً اپنے اندر سے موجود انسان کو قتل کر کے مار رہے تھے. اس شخص کو جب اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے, ایک سری لنکن باشندے کے ساتھ, جو مارنے والے تھے وہ اپنے ضمیر کی, اپنے ذہن کی, اپنی سوچ کی, اپنی فکر کے ساتھ خودکشی کر رہے تھے, اپنے اندر کے انسان کو مار رہے تھے, اور خود وحشی بن چکے تھے, جنگلی بن چکے تھے, اور مار رہے تھے اپنے اندر کے انسان کو. لغاری صاحب 2 فرشتے تھے, صرف 2 تھے جن کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, جو بیچارے ہاتھ جوڑ رہے تھے, بول رہے تھے کہ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں نا, خود سے کیوں مار رہے ہو. یہی ہوا, ہم نے دیکھا ہے ان کی نہیں سنی گئی, ان کی نہیں سنی گئی. وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دو, کوئی بھی بات ہو. لیکن ان 2 آدمیوں کے اتنے بڑے کراؤڈ میں, اتنے بڑے مردہ ضمیر انسانوں کے کراؤڈ میں ایک انسان کو قتل کیا جاتا رہا ہے, اور صرف 2 آدمی ایسے تھے جو منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے بھائی ایسا نہیں کرو یار, کہ قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے ملک میں قانون کا احترام اٹھ چکا ہے, اور یہ بالادست طبقات جو ہمارے حکمران طبقات ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بچے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں وہ بچے ہوئے نہیں ہیں. اگر وہ بچے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ مہلت ہے, اور آپ کے لیے قدرت کی ایک مہلت یہ ہے کہ تو اس کو ٹھیک کرو جو خراب کیا گیا ہے. اگر ٹھیک نہیں کرو گے تو پھر اگلا ہاتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. ایسا ہی لغاری صاحب, ہمارے ہاں توہین مذہب کا الزام لگانا اتنا آسان ہو گیا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ میرے سامنے چائنیز لینگویج میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی, مجھے تو نہیں پتا ہوگا کہ کیا لکھا ہے, کسی بھی اور لینگویج میں, ٹرکش میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے, وہ زبان سے نابلد تھا, ظاہر ہے اسے نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو ہمارے معاشرے میں ظاہر قوانین موجود ہیں, پولیس کے حوالے کیا جاتا, عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو مطلب آپ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر اس کے اوپر جرم ثابت ہوئے آپ نے اس کو سزا سنا دی, اور یہ پہلا واقعہ نہیں. اس طرح کے بہت جرم ثابت کرنا کس کا کام ہے؟ یہ تو ریاست کا کام ہے نا, ریاست کے اداروں کا کام ہے. عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ پورے ملک کے اندر سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں تعداد میں جج صاحبان کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب پھر اگر ججوں نے فیصلہ نہیں کرنا ہے, کراؤڈ نے اور موب نے فیصلہ کرنا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے پھر جج صاحبان کو بٹھانے کی؟ اپنے گھر لے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں کہتا نہیں ہوں, مجھے کہنا بھی برا لگ رہا ہے کہ اس پر سو موٹو ہونا چاہیے تھا, اور اس پر پوری کی پوری ہائی اعلیٰ ترین سطح کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. جب آپ ہاتھ باندھ دیں گے اپنے, اور جب دہشت گردوں کے سامنے آپ سر جھکا کر اپنے زانوں جو ہے ٹیک کر اور کہیں گے کہ جناب ہم نے ہاتھ باندھ لیے, ہم آپ کے ملازم ہیں, آپ جو کریں, آپ سیاہ کریں, سفید کریں. جب آپ دہشت گردوں کے آگے, جب انتہا پسندوں کے آگے ریاست سرنڈر کرے گی, تو پھر ایسا ہی ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.